نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 31 ہم کر رہے تھے اور ہم نے کر لی تھی، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح عزیز مصر کی بیوی نے ایک مجلس سجائی اور ایک خاص پلان کے تحت مجلس سجائی۔ خواتین آئیں جو کہ باتیں بنا رہی تھیں، عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں گوسپ کر رہی تھیں، غیبت کر رہی تھیں، طنز اور طعنہ کر رہی تھیں، تمسخر کر رہی تھیں، جن سے ایک ایک چیز کا نام لے کر اللہ نے سورہ حجرات میں ہمیں منع کیا ہے۔ تو اللہ سے ڈریں میں اور آپ۔ کل ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جو کسی کے ایپ کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے اندر وہی ایپ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جو کسی کے چھپے ایپ کے پیچھے پڑتا ہے، عزیز مصر کی بیوی نے یہ کام سب کے سامنے کیا تھا کہ چھپ کے کیا تھا؟ غلقت الابواب نا، بہت ہی زیادہ سیکریسی میں کیا تھا، ان کو پتہ چل گیا۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کے چھپے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے اپنے گھر میں بھی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ یہ دونوں حدیثوں کی ہمیں عملی مثال یہاں سامنے مل رہی ہے۔ تو ذرا ڈرنا چاہیے کسی کے بارے میں باتیں بناتے ہوئے، اور ڈرنا چاہیے کسی کی بیٹیوں کے یا بیٹوں کے بارے میں باتیں بناتے ہوئے۔ جو دوسروں کی بیٹیوں کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں اللہ رحم کرے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ خود دیکھا ہے کہ ان کی اپنی بیٹیوں کے اندر وہی ایپ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ میں اپنی پناہ میں رکھے۔ اب یہ سارا معاملہ ہوا، ان عورتوں نے بھی ان کو رجھانے کی کوشش کری۔ پہلے تو ایک عورت سے جان چھڑا رہے تھے یوسف علیہ السلام، ابھی ساری کی ساری پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ گئی ان کے۔ وہ تو ہاتھ نہ آئے کسی کے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا یو نو ون یو نو آل۔ جو بھی انہوں نے اپنی طرف سے چالیں چلیں سب سے بچ کر نکل گئے۔ تب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ایگزیکٹلی یہی تو چاہ رہی تھی کہ وہ یہی ہو جائے۔ بڑی مہارت سے اس نے ان تمام عورتوں کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جو اس کا ٹارگیٹ تھا۔ وہ یہ چاہ رہی تھی کہ ایسا ہی ہو۔ اب سوچیں نا کہ کتنا فارغ وقت اس کے پاس ہوگا، کتنا ذہن لگایا ہوگا، کتنی سوچ بچار کری ہوگی، کیا ٹائمنگز اس نے سوچے ہوں گے۔ کچھ بھی اس کو ہم اس کے کردار کو ہم کچھ بھی کہیں، ذہانت کی تو داد دینی پڑتی ہے، تھی بہت ذہین، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اب کیا ہوا؟ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ تو لگ رہا ہے ہم کو کہ بھئی تمام خواتین اپنی سی کوشش کر کے، ہار کے، سر جھکا کے، دل تھام کے، ہانپتی کانپتی واپس آ کر تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی ہوں گی، اپنا پسینہ پوچھتی ہوئی، شرمندہ، بے حد، موسٹ امبیرسڈ۔ اسی کا اس کو انتظار تھا۔ اب بولی عزیز مصر کی بیوی، قالت بولی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں۔ کیا اب سمجھ آیا؟ تم اس کے بارے میں مجھ کو تانے دے رہی تھی، اب کیا خیال ہے تمہارا؟ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، اس کے بارے میں تم مجھ کو بلیم کر رہی تھی۔ دیکھا تم نے اپنا حال، یو آل میڈ اے فول آف یور سیلوز۔ کیا تم تماشا بنا رہی تھی اپنا؟ میں تم کو دیکھ رہی تھی جب میرا تماشا بن رہا تھا، تم مجھ کو نہیں دیکھ رہی تھی اس وقت جب میں یوسف کو رجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور یوسف میرے ہاتھ نہ آیا۔ لیکن جب تم یوسف کو رجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور بری طرح ناکام ہو رہی تھی تو میں تم سب کو دیکھ رہی تھی۔ یعنی سیل فون ہوتا تو ویڈیو بنا لیتی سب کی اور وائرل ہوتی اچھی طرح سے، وہ یا بلیک میل کے لیے استعمال ہوتی۔ تو اب وہ علل اعلان کنفیس کر رہی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا۔ کہ ہاں سب کے سامنے کہہ رہی ہاں میں نے ڈورے ڈالے اس کے اوپر، اور یہ ایلیٹ بیگمات کی مجلس ہے، یہ ایرسٹوکریسی ہے مصر کی۔ سوچیں یہ کردار ہے عورتوں کا، اور عورت میں یقیناً مرد کے مقابلے میں حیا زیادہ ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ ایک خوبی اللہ نے زیادہ رکھی ہے، کبھی کچھ مردوں میں خوبیاں زیادہ ہیں، کچھ عورتوں میں۔ حیا کی خوبی عورت میں زیادہ ہے۔ جب عورت اتنی بے حیا ہے، اب امیجن کریں مرد کیسے ہوں گے اس معاشرے کے، کس درجے کے بے حیا ہوں گے۔
حدیث میں آتا ہے، مضمون یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو خطاب کر کے کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو، تمہاری عورتیں باحیا رہیں گی. تو کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے ڈورے ڈالے اور ماضی میں تم نے مجھ کو ملامت کیا تھا، اب نہیں کر سکو گی. کہا یہ تو ہے ہی اس قابل، یہ ہے ہی اتنا حسین، اتنا وجی، اتنا ہینڈسم کہ عورتیں اس پر مر مٹیں، اس کو لو میسیجز بھیجیں، اس کے پوسٹرز الماریوں میں لگائیں، اس کا ذکر کر کے گگل کریں، جہاں سے گزرے سون کریں. راک سٹارز کے ساتھ نہیں ہوتا، جو کانسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں، پاگلوں کی طرح چیخ رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، رو رہی ہوتی ہیں، اپنی چیزیں پھینک رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر. لگتا ہے کوئی ایسے کوئی بندر کا تماشا دیکھ رہا ہے انسان، لگتا ہے کوئی میڈ ہاؤس کے اندر آ گیا. وہ نارمل انسان تو نہیں لگ رہے ہوتے، آسن تقویم والے تو نہیں لگ رہے ہوتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کل تو جانوروں کو بڑا انہوں نے رہنما بنایا ہوا ہے ہر چیز کے اندر. شادی نہ کرنے کے لیے، کپڑے نہ پہننے کے لیے وہ جانوروں کی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں برڈز اینڈ بیز ڈو اٹ، تو ہمیں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو سبق سیکھنا چاہیے جانوروں سے وہ نہیں سیکھتے. جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں آلموسٹ اکراس دا بورڈ ہمیشہ جو میل ہوتا ہے وہ آ کے فیمیل کے پاس آتا ہے، وہ فیمیل کا پیچھا ایک طرح سے کرتا ہے، وہ اس کو رجھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے انسٹنکٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، آبویسلی ان کو تو پروکریٹ کرنا ہے. اسی لیے ہمیشہ میلز بہت خوبصورت ہوتے ہیں. پرندوں میں دیکھ لیں پیکاک، وہ میل ہوتا ہے نا، اتنے خوبصورت پر ہیں. کیوں اللہ نے اس کو اتنے پر دیے؟ تاکہ وہ عورت کو رجھائے. تو جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مونس کی بڑی عزت افزائی کی ہے کہ تم کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مرد یا میل دوڑ کر آئے گا تمہاری طرف. مرغا دیکھیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، مرغی بیچاری بالکل سیدھی سادھی سی ہوتی ہے. شیر کو دیکھیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا سا اس کے جو سب کچھ ہوتا ہے لگا ہوا. اور شیرنی کو دیکھیں بالکل سمپل ہوتی ہے. مورنی بالکل سمپل ہوتی ہے، کوئی کلر ولر نہیں ہوتا. اور میل ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ یہ میل تمہاری طرف آئے گا، تم کو ضرورت نہیں ہے کہ تم کرو. مورنی کو ضرورت نہیں ہے، کسی چڑیا کو ضرورت نہیں ہے اپنی چونچ لال کر کے اور آنکھیں پٹ پٹائے وہ چڑے کو دیکھ کر. نہیں، چڑے کا کام ہے کرنا سب کچھ، اور گھر بھی وہی بناتے. چڑیا جہیز لے کے نہیں آتی، چڑے کا کام ہوتا ہے. کبھی آپ نے اگر موویز میں یا ویڈیوز میں دیکھا ہو، ایک اتنی زبردست ویڈیو تھی، ایک چڑے نے اس کو دکھا رہا ہے، وہ گھونسلہ بنا رہا ہے، ایک ایک تنکا توڑ کے لا رہا ہے، اڑتا ہوا آ رہا ہے. پھر وہ اپنی مونس کو لے کر آیا. اس نے تو جو چیخ چنگاڑ مچائی ہے چڑیا نے، اتنا غصہ آیا کہ کوئی جگہ یہ گھر بنانے کی سوچا نہیں، تم یہاں بچے پالے ہوئے اپنے. ہم اس نے تو توڑ دیا، پورا گھونسلہ نیچے پھینک دیا اس نے. وہ سر جھکائے چڑا چپ چاپ کڑا ماں ہراس ہو رہا تھا. بس ہینڈ پیکٹ ہم کہتے ہیں نا، ہینڈ پیکٹ ہسبینڈس، تو ہینڈ پیکٹ چڑے بھی ہوتے ہیں. اب بتانا میں کیا چاہ رہی ہوں کہ اللہ نے مونس کو بڑا آنر کیا. یہ انسانوں میں بھی یہی ہے، لیکن انسانوں میں ایک چیز ڈفرینٹ کیا ہے، انسانوں میں مونس زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. بس اس کا یہ حسن اتنا ہی کافی ہے، وہ کشش اتنی ہی کافی ہے. اس نشے کو دو آتشہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اور عورتیں بھی اپنے ہونٹ لال کر کر کے اور مردوں کو پٹائیں یا آئیلیڈز اپنی بیٹھ کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں گراتے ہیں اپنے آپ کو؟ جانور نہیں کرتے یہ کام جو کہ عورتوں نے کرنا شروع کر دیا. جانور کی مونس نہیں کرے گی، مورنی نہیں کرے گی، مرغی نہیں کرے گی، چڑیا نہیں کرے گی جو عورتوں نے کرنا شروع کر دیا. تو یہاں جانوروں سے رہنمائی پہ کیوں نہیں لیتے؟ اور اس کے علاوہ پھر نہ صرف یہ کہ یہ کام کرنا، بلکہ اس طرح ہانپنا اور دوڑنا مردوں کے پیچھے، اس طرح چیخنا ان کو دیکھ کر، ان کے پوسٹرز لگانا اور آہیں بھرنا اور آپس میں بیٹھ کے اس کے بارے میں باتیں کیے جانا غیر مردوں کے بارے میں. کدھر گئی حیا؟ کہاں گئی انسانیت؟ کہاں گئی نسوانیت؟ کوئی غیرت نہیں ہے. سیلف رسپیکٹ کی بات تو اتنی کرتے ہیں، کدھر گئی سیلف رسپیکٹ؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ ان میرڈ لڑکیوں کا بھی طریقہ نہیں ہوتا. کہاں کہ میرڈ عورتیں یہ کام کریں. اتنی بڑی خیانت شوہر کے ساتھ کہ سوتی کسی کے ساتھ ہیں اور ذہن میں بسایا کسی اور کو ہوتا ہے. نعوذ باللہ. فینٹیسائز کسی اور کے بارے میں کرتی ہیں. پارٹی میں تیار ہوتی ہیں، میاں سے کہتی ہیں تمہارے لیے تیار ہو رہی ہوں، اور ذہن کے اندر کوئی اور بسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بھی وہاں پر ہوگا، وہ بھی مجھ کو دیکھے گا. نعوذ باللہ. اتنی بڑی خیانت اللہ سب جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ سب جانتا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی، اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے.
اسی لیے کہا یغضضن من ابصارہن واحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن. اللہ نے ایک ایک چیز بتا دی ہے. کیوں؟ میری عزت کے لیے. اللہ نہیں چاہتا میں اپنا تماشا بناؤں. اللہ نہیں چاہتا میرا گھر برباد ہو. اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے جو ہیں ایسے بے حیائی کے ماحول میں اور ایسی بے وفا ماں یا بے وفا باپ کے ساتھ میرے بچے جو ہیں وہ پلیں اور بڑھیں، کہ ان کی بیسک جو ایک انسٹنکٹ ہے فطرت کے اندر اللہ نے انسان میں جو رکھی حیا، ان کی حیا پہلے سے بچپن سے ہی مر جائے. ماں باپ کو اتنا بے حیا دیکھا، اور سوچیں جس کی ماں بے حیا ہو کتنا افسوس ہوتا ہے ان بچوں کے اوپر کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں بیچارے. یہ دیکھیں یہ عورتیں ان کے بچے نہیں ہیں گھر کے اندر کیا؟ یہ کسی کی بیویاں نہیں ہیں کیا؟ یہ کسی کے گھر کی عزت نہیں ہے کیا؟ اور یہ ان کے اندر there is no basic humanity in them, there is no basic sense of honor in them. صرف کیا ہے؟ conquest. اپنے حسن سے میں کتنے مردوں کو فتح کر سکتی ہوں، بس یہ معیار بنا لیا اپنی کامیابی کا. اللہ نے کتنا اوپر اٹھایا ہے مسلمان عورت کو، بلکہ ہر عورت کو، کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ سنگار سے کسی کو رجھاتی پھرو. یو آر مچ مور پریشس دین دس. تم اس سے بہت زیادہ قیمتی ہو اے مسلمان عورت. ولا یبدین زینتہن. کوئی ضرورت نہیں ہے تم کو اپنی زینت کی نمائش کرتے پھرنا کسی کے سامنے. جس کو آنا ہے وہ خود آئے گا چل کے تمہاری طرف. اور شادی کے رشتے کے اندر ان تمام ارمانوں کو نکالنا ہے. تو اب جو ماحول ایک ہوتا ہے جو آج کل جس کی ہم بات کر رہے ہیں راک سٹارز کی، یا اس قسم کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اس میں مرد بھی بے حیا ہوتے ہیں، عورتیں بھی بے حیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. تو وہ جو گند کرتے ہیں، جو منہ کالا کرتے ہیں، وہ جانے اور ان کا رب جانے. لیکن یہاں عورتیں تو تھیں بے حیا، اس معاشرے کے مرد بھی تھے بے حیا. کیا یوسف علیہ السلام اسی معاشرے کے تھے؟ نو. کہاں سے آئے تھے؟ مصر کی پیداوار ہے، سن آف دا سوائل ہے نا. وہ تو کنعان سے آئے ہیں. یہ تو نبی اللہ ہیں، کریم ابن الکریم ہے. یہ تو ابن الکریم ہے. یہ تو لوگوں کو حیا کا سبق سکھانے آئے تھے، شیطانیت کی جگہ انسانیت کو عام کرنے آئے تھے. تو یہ کہہ رہی ہے میں نے تو سر توڑ کوشش کر لی، کوئی تیر نہ چھوڑا، کوئی ویپن اپنا نہ چھوڑا، لیکن فاستعصم، اس نے تو ارادہ ہی کر لیا تھا کہ خود کو بچائے گا. فاستعصم، دیکھیں عاصمہ روٹ ورڈ ہے نا اس کا، عین صاد میم. اس میں آپ دیکھیں کہ پھر سین اور تا کا اضافہ ہے، طلب اور ارادہ. اس نے تو سوچ ہی لیا تھا کہ یہ اس کام میں ملوث نہیں ہوگا، لہذا ہر دفعہ یہ صاف بچ نکلا. اور کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل اور خوار ہوگا. اچھا ابھی اس کی طرف ہم آتے ہیں، اس لاسٹ ٹکڑے کی طرف. اب یہ دیکھیں، اب یہ خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہے ہی نہیں جیسے وہاں پر، ایز اف ہی از ناٹ دیئر. لگتا ہے کسی تھرڈ پرسن کی بات کر رہی ہیں. یوسف علیہ السلام کا کوئی ایک قول بھی ملا ہم کو؟ ایک یہ بات بھی اب سورہ یوسف میں نوٹ کیجیے گا. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے گنے چنے جملے ہیں. آپ لٹرلی ان کو انگلیوں کے اوپر کاؤنٹ کر لیں. سب سے لمبی تقریر ان کی ابھی آئے گی جو جیل میں انہوں نے کی تھی تبلیغ کے لیے. بولے تھے تو تبلیغ کے لیے، ورنہ خاموش. یہ بھی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات بولے، ورنہ چاہیے لیسمت، خاموش رہے، نہ بولے. تو یوسف علیہ السلام ہیں یہاں پر، سن رہے ہیں، جی ہاں سب سن رہے ہیں، لیکن خاموش ہیں، کوئی لیکچر نہیں دے رہے. کچھ نہیں کہا کہ کیا تم عورتوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا تمہارا دماغ چل گیا؟ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ نہیں. تو ان کا کام نہیں تھا تبلیغ کرنا؟ نبی تھے تو کیوں نہیں تبلیغ کر رہے؟ بتائیں. 100% تبلیغ کر رہے ہیں. ہر تبلیغ بول کے نہیں کی جاتی، ہر تبلیغ لیکچر دے کے نہیں کی جاتی، خاموش تبلیغ ہے. بلکہ ایٹ ٹائمز جب عمل انسان کا اتنا سالڈ ہوتا ہے تو الفاظ اس عمل کے امپیکٹ کو کم کر دیتے ہیں.
اپوزٹ ہو جاتا ہے ایکچولی. سب غیبت کر رہے ہیں, آپ خاموش بیٹھی ہیں, بجائے کہ یہ کہیں کہ میں غیبت نہیں کرتی. آپ کا خود غیبت نہ کرنا خود سب سے بڑی تبلیغ ہے. تھوڑی دیر کے بعد سب امبیرس ہو کے خود ہی چپ ہو جائیں گے. ایٹ ٹائمز یہ بھی طریقہ ہوتا ہے تبلیغ کا. تو یوسف علیہ السلام نے جو عملی نمونے سے تبلیغ کری, ان کی نیچی نظر, ان کی شرم اور حیا, اور ان کی شرافت اور ان کی پاکیزگی, اس کا امیج ان عورتوں کے ذہنوں پر نقش ہو گیا ہوگا. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کبھی نہ کبھی تو انہوں نے چاہا ہوگا کہ میرا شوہر بھی ایسا ہی ہو, میرا بیٹا بھی ایسا ہی ہو, میرا بھائی بھی ایسا ہی ہو جیسے کہ میں نے اس کو دیکھا تھا. انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو عملی نمونے سے رول ماڈل بنایا. رسپیکٹ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ نہیں کی جاتی, ارن کی جاتی ہے. خیال بھی کیا, مرہم پٹی بھی کری, ان کو جو سرو کرنا تھا وہ بھی کروایا تھا اس عورت نے, سب کچھ کیا تھا, لیکن ہولڈنگ ہز اون. کتنا بھی برا ماحول ہو, اللہ کی مدد جس کو مل جائے وہ اس برے ماحول میں بھی اپنے آپ کو ایسے نکال لیتے جیسے کہ دودھ میں سے ہم بال نکال لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ان کا اس وقت حال تھا, جس طرح یہ دیوانی ہو رہی تھیں ساری, تو کچھ کہتے بھی یوسف علیہ السلام تو فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ لس چڑھا ہوا تھا نا دماغ کے اوپر, نشہ چڑھا ہوا تھا. ہو سکتا ہے کوئی شراب وراب بھی پی ہوئی, انہوں نے تھوڑی اور دھت وت بھی ہوئی ہوئی, اور جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی جیسے آج بھی ہے, شراب کے ساتھ ڈرگس وغیرہ بھی ہمیشہ ساتھ ہوتی ہیں. جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, ہر ایلیٹ کو میں نہیں کہہ رہی کہ نعوذ باللہ جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ سارے شرابی کبابی ہیں, نعوذ باللہ نہیں, بلکہ سب ایسے چرسی نہیں ہوتے, بہت ایلیٹ والے بڑے درسی بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. لیکن ایک طریقہ رہا ہے بگڑے ہوئے لوگوں کا کہ وہ صرف شراب تک اور زنا تک ان کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ٹکتا, بلکہ وہ ڈرگز میں اور یہ سیکڈیلک جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی پڑے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا کیا کھا پی کر بیٹھی تھی, اللہ جانے کیا حال تھا ان کا, ویسے حواسوں میں نہیں تھی. تو پھر وہ بحثیں شروع کر دیتی ہیں آگے سے, تو اس لیے فائدہ نہ ہوتا. تو عمل کا امپیکٹ بہت دیر تک رہا. آنکھوں کے ذریعے تبلیغ کری یوسف علیہ السلام نے, ہر جگہ کانوں سے تبلیغ کا موقع نہیں ہوتا. تو دوسرے مردوں کے لیے رہتی دنیا تک یوسف علیہ السلام نمونہ بن گئے ہیں کہ خطرے کے موقع پر اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے. تو خالی عورتوں کے لیے اسباق نہیں ہیں, ایکولی مردوں کے لیے ہیں. آیات للسائلین کہا تھا, سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں. اور جو دھمکی اس نے دی کہ جس کام کا میں حکم دوں بغیر چون و چرا اس کو کرنا ہوگا. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, یعنی اب بھی ارادہ ہے اس کا کہ کروا کے چھوڑوں گی یہ کام میں اس سے. یہ کوئی تھنگ آف دا پاسٹ نہیں ہے, ماضی کی داستان نہیں ہے, قصہ پارینہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ I'll continue tempting him. لیکن پہلے میں ٹیمپٹ کر رہی تھی, پہلے میں سیڈکشن سے کام لے رہی تھی, پہلے محبوب بنانے کی کوشش کر رہی تھی, اس نے میری آفر ٹھکرا دی تو ٹھیک ہے, اب مجبور اور بے عزت کروا کے اور پھر یہ کام کرواؤں گی. ورنہ اگر پھر بھی نہیں میرے قابو آئے گا, پھر بھی میری بات نہیں سنے گا, تو البتہ ضرور اس کو میں جیل ڈلوا دوں گی اور میں اس کو بے عزت کرواؤں گی. تو لَيُسْجَنَنَّ, اس میں دیکھیں نون لام آ رہا ہے اور نون ثقیلہ, ضرور جیل میں ڈلوا دوں گی. 100% اس کو یقین ہے کہ میں اس کو جیل میں ڈلوا سکتی ہوں. ابھی ہم نے بات کی تھی نا وومن پاور کے بارے میں, کہ بے حیا ماحول میں عورتوں کا حسن بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے, عورت کا جسم بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے جو اس کو امینس پاور دے دیتا ہے. وہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے جہاں تک مرد نہیں پہنچ سکتے. تو اس کو یقین ہے کہ ان ججز کو تو قابو کرنا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, نو ایشو, آئی کین ڈو دیٹ. اور یہ کروا بھی دیا اس نے. اچھا اب آگے دیکھیں, جب صاغرین کی بات آ رہی ہے کہ میں اس کو رسوا کر کے چھوٹا بنا کر چھوڑوں گی, تو کیا آ رہا ہے بتائیے؟ لام تاکید کا نظر آ رہا ہے. جی ہاں, کیا نون ثقیلہ ہے؟ تشدید والا نون نہیں ہے نا, جیسے سکون والا نون ہے, تو سکون کو 2 تنوین سے چینج کر دیا. یہ دیکھیں کہ ذلت کے بارے میں شی از ناٹ 100% شیور کہ میں اس کو ذلیل بھی کروا سکتی ہوں یا نہیں. ایسے معتبر, ایسے باعزت انسان کو یقین نہیں ہے کہ
آئی ایم ڈیفینیٹ میں اس کو جیل بھجوا دوں گی, بٹ آئی ایم پریٹی شیور میں اس کو بے عزت کروا سکتی ہوں. آئی ایم کائنڈ آف شیور بٹ ناٹ 100% شیور. یقین نہیں ہے اس کو کہ کریم عبد الکریم عبد الکریم کو ذلیل کر بھی سکتی ہے کہ نہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ ان کو رسوا نہیں کر پائی لاکھ کوشش کے باوجود. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایسا جب پرورٹڈ معاشرہ ہوتا ہے, ظالم معاشرہ ہوتا ہے, بے حیا معاشرہ ہوتا ہے. دیکھیں بے حیائی از لیڈنگ ٹو واٹ, ظلم نا, ایبسلیوٹ ظلم ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. بغیر کسی قصور کے ان کو جیل ڈلوانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد عورت پھر ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ایسے معاشرے کے اندر جہاں بے حیائی ہوتی ہے. ہیومن ڈگنیٹی بہت کمپرومائز ہوتی ہے. صرف مرد اور عورت ایک دوسرے کو لسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, پھر کوئی نیا کھلونا تلاش کر لیتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام بیچارے اس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے وہ دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کوئی مدد ان کے لیے یہاں پر موجود ہی نہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. قال ربی, کہا یوسف علیہ السلام نے, اے میرے رب, السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اللہ مجھ کو تو قید زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی چالوں میں دام میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. اب چوائسز کیا رہ گئی تھی یوسف علیہ السلام کے پاس؟ دیر از نو ادر چوائس. یا تو اسی فتنے کے اندر پڑے رہیں, اور اس نے تو سوچ لیا تھا کہ میں تو اپنی کوششوں کو اب نوچ اپ کرتی چلی جاؤں گی زیادہ سے زیادہ. ابھی تو میں نے فرسٹ ڈگری میتھڈز یوز کیا, تو تھرڈ ڈگری میتھڈز بھی یوز کروں گی, اللہ جانے واٹ ایور ان کا پلان ہوگا. اب دیکھیں نا, یہ جو ہم نے بات کی نا کہ زبردستی میں سے یہ کام کراؤں گی, تو چلے مرد تو زبردستی کر سکتا ہے عورت سے اس معاملے میں, عورت زبردستی کیسے کر سکتی ہے مرد کے ساتھ؟ 10 طرح کے ڈرگز آتے ہیں, 10 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ نہیں کہ اس کو خالی دھمکی نہ سمجھیں, اس کو پتا ہوگا کہ اب مجھے کس میتھڈ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو اب یا تو ان کے پاس یہ تھا کہ یہ اسی طرح خطرے میں پڑا رہوں میں, یا یہ کہ سیکنڈ آپشن کیا تھا, اور وہ بھی ان کو خود نہیں خیال آیا تھا کہ ایسا بھی کوئی آپشن ہوگا. اس عورت نے خود ہی کہہ دیا. یہ اللہ کی مدد دیکھیں کیسے آتی ہے. ان کو اچھا یہ بھی کوئی آپشن ہے, تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جیل مجھ کو زیادہ محبوب ہے. عام حالات میں جیسے ہم نے بات کی, کوئی عام نوجوان ہوتا تو یہ تو اس کا ایک ڈریم کم ٹرو تھا کسی نارمل نوجوان کا. لیکن آج کے دور میں بھی ایسے نوجوان ہیں جو اس کیچڑ میں گرنا نہیں چاہتے. ان کے اندر ایک ڈگنیٹی ہے, گریس ہے, ان کے اندر سیلف رسپیکٹ ہے, ان کے اندر خدا خوفی ہے. اور آپ کو یہ بات میں بتا دوں, آپ کتنی بھی چہیتی بیوی کیوں نہ ہو, یہ مت کبھی سمجھیے گا کہ میری محبت میرے شوہر کو بچا لے گی. نیور. صرف اللہ کا خوف بچائے گا, صرف اور صرف. ورنہ بیوی کی محبت ایک خانے میں ہوتی ہے, کہتے ہیں میری بیوی تو بڑی نوبل ہے اور بہت شریف ہے. یہ تو عورتیں ایسی ہیں نا, بس میں ایسی مزہ کر رہا ہوں ان کے ساتھ. تو کہتے ہیں نہیں, بیوی کو میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, یہ تو ایسی بازاری قسم کی عورتیں ہیں, I'm just using and discarding them. فلاں ٹرپ پر گیا تھا, وہاں سیکٹری نے آفر کیا اپنے آپ کو, I just had a good time, قصہ ختم. بیوی کی رسپیکٹ پہ کیا فرق پڑ گیا؟ ہر چیز کی جسٹیفیکیشن موجود ہے. صرف خدا خوفی جس مرد کے اندر ہوگی, صرف وہی اس فتنے سے بچ سکتا ہے, nobody else. تو بہت سخت امتحان ہے مردوں کا کہ بنی سنوری حسین اور جمیل عورتوں میں جو ولنگلی اپنے آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے آفر کر رہی ہوں وہ موجود ہوں, اور معاشرے کے اندر بھی یہ بات قابل قبول ہو, کوئی اسٹگما اٹیچ نہ ہو اس کے ساتھ, سبھی کر رہے ہیں. تو ریزسٹ کرنا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اچھا ایک اور بات آپ دیکھیں, کوئی گناہ ایک دم سامنے آتا ہے تو انسان پھر بھی ریزسٹ کر جاتا ہے شروع میں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نا ریزسٹنس انسان کی ایروڈ کر جاتی ہے. اگر چاروں طرف ماحول ہی اتنا خراب ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس بات کی برائی ذہن سے نکلتی چلی جاتی ہے انسان کے. آپ کسی جگہ جائیں مچھلی خریدنے کے لیے, ایک دم تو ایسا بھپکا آئے گا نا بدبو کا کہ انسان کو لگے گا ہم کھڑے نہیں رہ سکتے. آپ 10-15 منٹ کھڑی ہوں, پھر آپ آرام سے پرسکون کمفرٹیبل ہو جائیں گی وہیں پر. اچھا یہ مچھلی دکھاؤ, وہ دکھاؤ, یہ جھینگے دکھاؤ,
آرام سے ہم خرید لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. انسان ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ, برائیوں کے ساتھ رہ رہ کر. تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس ماحول سے وہ نکلنا چاہ رہے تھے یوسف علیہ السلام, کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ریزسٹنس میری کم ہو جائے. اس لیے کہ بہرحال انسان کے اندر ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے, اور یہ جو سیکس انسٹنکٹ ہے یہ تو پریمیٹیو انسٹنکٹ ہے نا انسان کی. ایک ظاہر آسان نہیں ہے اتنی ینگ ایج میں ان میرڈ لڑکے کا اپنے اوپر کانسٹنٹلی قابو پا کے رکھنا. تو ایسا اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے یوسف علیہ السلام. وہ چاہتے میں نکل جاؤں یہاں سے. ابراہیم علیہ السلام کے گریٹ گرینڈ چائلڈ ہیں, آفٹر آل نبیوں کے بیٹے پوتے ہیں, خود نبی ہیں. ان سے اعلیٰ خاندان کا کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی کا خاندان اس سے اعلیٰ ہے؟ نہیں ہے نا. تو وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو ان سے دور نہ کیا, اسبو الیہن, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ جاہل کیا مطلب؟ الٹریٹ ہو جاؤں گا, علم بھول جاؤں گا؟ نہیں, جذباتی, میں اپنے ایموشنز پر قابو نہیں رکھ سکوں گا. تو یہ نبی اور نبی کا بیٹا اور نبی کا پوتا, اور کس نبی کا پوتا؟ عام نبیوں میں بھی عام نبی نہیں, ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, یہ وہ ہیں. ان سے اعلیٰ کوئی خاندان ہو نہیں سکتا. یہ بنی سمری بے پردہ عورتوں کے فتنے سے ڈر رہے ہیں. تو کیا کوئی مرد یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بچ سکتا ہوں؟ ہم اس خطرے کو سمجھیں. یہ نہ کہا کریں کہ نہیں تو کیا ہوا, پتہ ہے میرے مرد تو بڑے شریف ہیں. کبھی کسی سے کہیں نا کہ بھئی پردہ یا سیگریگیشن, کہتے ہیں پردے کی کیا ضرورت ہے, میرے میاں تو بڑے شریف ہیں, وہ تو سب کو بہن سمجھتے ہیں, وہ تو سب کو بھابھی سمجھتے ہیں. مکس گیدرنگز ہوتی ہیں, کسی کی بیوی نہیں آئی تو ہل ہلا کے ایک شخص آ کے پوچھتا ہے کیا ہوا آپ اکیلے آ گئے, بھابھی نہیں آئی؟ بھائی آپ کو بھابھی سے مطلب, آپ اپنی بیوی کو دیکھیں نا, بھابھی آئیں نہ آئیں, بھابھی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں, بھابھی آپ میں تو کوئی چینج ہی نہیں ہے, بھابھی آپ تو کتنی ینگ لگ رہی ہیں, بھابھی ہیں کہ صدقے واری, اترا کہ ان کا بھی حال خراب کہ بھابھی آپ تو لگتا ہی نہیں کہ آپ دادی بن گئی ہیں. بھیا بھابھی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اتنی عمر کی ہو گئی ہیں, قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہیں, تو اللہ کا خوف تھوڑا سا کر لیں. لیکن نہیں آتا نا. اب آج بھی ہم ایسے بھولے بن جاتے ہیں, ہر چیز میں چالاکی ہے. دین کے معاملے میں تو جو معصومیت ہے, میں کہتی ہوں کہ باقی میں صدقے ان کے اوپر. کہتی ہے ہم تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں, ہم تو اپنے میاں کے لیے تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا گھر کبھی چلے جائیں ان کے, سب پتہ چل جائے گا کہ میاں کے لیے کتنے تیار ہوتے ہیں. کوئی نہیں تیار ہوتا گھر میں, بلکہ تیار اگر گھر میں ہوں تو بیچارہ میاں آ کے آفس سے پوچھے کدھر جا رہی ہوں. اس کو تو کبھی احساس ہی بیچارے کو, کبھی اس نے سوچا ہی نہیں کہ مجھ 4 بچوں کے ابا کے لیے بھی تیار ہوں گی یہ. نہیں, تیاری ہمیشہ اوروں کے لیے, پرفیوم بیسٹ باہر جانے کے لیے, بیسٹ کپڑے بیسٹ زیور باہر جانے کے لیے. پلیز گھر میں زیور پہنا کریں, پلیز گھر میں اچھے کپڑے پہنا کریں. وہ ٹنگے آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں, ایسا سینت کے ان کپڑوں کو رکھتے ہیں. پارٹی ڈریسز ہیں بھائی, سب سے بڑی پارٹی تو گھر میں ہو رہی ہے. جس کے پیسوں سے ساری زینت خریدی ہے اسی کے لیے لپسٹک نہیں لگائیں گے اور باقی ساری دنیا کے لیے لگاتے پھریں گے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, اور یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں میں تو کسی کے لیے تیار نہیں ہوتی, میرا تو دل کا پردہ ہے. واہ بھائی بہت اچھی بات ہے. اور پھر کہہ دیا کہ نہیں میرا میاں تو بہت شریف ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ شریف ہیں آپ کے میاں, کہتے نہیں ہم تو بڑے خاندانی لوگ ہیں, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں ساری کزنز بہنیں ہیں, ہمارے یہاں تو ساری بس بھابھی ہیں. بیکار کی باتیں. ہم فطرت کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ اپنے آپ کو بیوقوف بنائیں ہم, نہ دوسروں کو بیوقوف بنائیں, اور سب سے بڑھ کے اللہ کو دھوکہ نہ دیں پلیز. یہ آگ اور تیل کا کھیل ہے. سجی سنوری عورت اور مرد, اس کے نتائج بہت تباہ کن نکلے ہیں معاشرے کے اندر. جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں بے حیائی اور زنا, یہ بس سمجھیں کہ یہ بیئرلی کنٹرول رہتی ہے. یاد رکھیں بڑا زبردست اللہ نے ڈھکنا جو ہے نا ازواجی زندگی کا, شادی کا اور حیا کا رکھا ہوا ہے اس کے اوپر. اٹس ریڈی ٹو ایکسپلوڈ, یہ نکلنے کو بےتاب رہتی ہے بے حیائی اور زنا. ذرا سی لگام چھوڑی اس کی اور دیکھیں معاشرے کے اندر یہ آگ کی طرح نہ پھیلے. اور کیا نہ پھیلے, ہم دیکھ رہے ہیں خود, ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہے.
تو اللہ کے دیے گئے شرم اور حیا کے نظام کو نافذ نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے انسانیت کے اوپر. عورتوں کو دراصل شاید خود اندازہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کے لیے بغیر آرائش کے بھی کتنی پرکشش ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری چوڑیوں کی چھنک مردوں کے دل پر کیا بجلیاں گراتی ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ کس مرد کے لیے؟ میاں کے آگے تو چوڑیاں چھنکاتے رہیں، ان کو تو آواز ہی کچھ نہ آئے گی. ایکچولی سب سے زیادہ کشش کس کی ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ آف دا فینس. اور یہ اردو کی کہاوت ہے کہ اپنا بچہ دوسرے کی بیوی ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے. تو یہ تو ہمیشہ دوسرے کی بیوی تو پسند آتی ہے. مجھے نہیں پتا یہ کیا بیماری ہے لوگوں کو، لیکن بہرحال سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ٹھیک ہے مکس گیدرنگز ہیں، سجی سنوری خواتین ٹیکے جھومر اور ہار سنگھار کیے ہوئے خوشبوؤں میں بسی ہوئی وہ آئیں گی اور سامنے گھومتی پھرتی رہیں گی، اور ایسے تقوی والے ہیں جن کا کہ تقوی تو یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ وہ ٹیمپٹ ہی نہیں ہوں گے. وہ سب کو اسی نظر سے دیکھتے رہیں گے جیسے کہ پاک نظر ہوتی ہے. تو یہ ناممکن باتیں، یہ نہیں ہو سکتا. عورت کی فطرت کے اندر ہے بننا سنورنا، اور مرد کی فطرت کے اندر ہے عورت کو دیکھنا. تو اب کیا کریں کہ عورتیں نن بن جائیں، یا مردوں کے ہم کیا آنکھوں کے اوپر وہ جو گھوڑوں کے اوپر نہیں لگا دیا جاتا بلنکرز، وہ لگا دیں ان کے اوپر؟ دونوں کام نہیں کر سکتے. تو کیا کریں؟ نہیں، عورتیں خوب ہار سنگھار کریں، ٹھیک ہے، بس مردوں کو نہیں دکھائیں. اتنی سی بات کہی اللہ نے، بس دیٹس اٹ. لولوم مکنون بنایا اللہ نے مجھ کو اور آپ کو، چھپا ہوا موتی. تو قدر سمجھیں اپنی. ہم ٹھیلے پہ سجی آلو پیاز نہیں ہیں کہ ہر مرد کی نظر مکھیوں کی طرح ہم پر بھنکتی رہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو لولوم مکنون بنایا ہے، چھپا ہوا موتی. چھپائیں اپنے آپ کو. اور جتنا عورت اپنے آپ کو چھپاتی ہے مجھے لگتا ہے اتنی اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. ایک وہ ہارڈ بوائلڈ ایگز ہوتے ہیں نا، چھلے ہوئے ابلے ہوئے انڈے جو ٹھیلوں پہ رکھے ہوتے ہیں، ایک چھپا کے اللہ نے کہا ہے نا کہ اسے چھپا کے رکھے گئے موتی ہیں یہ. اتنی اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی عزت کی ہے، اور شیطان کا بھی میں کہتی ہوں جواب نہیں ہے، اللہ ہی نمٹے گا اس کو. اس نے اسی عزت کو سب سے بڑی ذلت بنا دیا عورت کی، کہ نہیں یہ چادر اور چار دیواری اس سے تمہارا کیا تعلق، تم نکلو، تم ایکسپوز کرو، تم جو مرضی کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا، یہاں پہ سمجھا دیا. اور حدیث میں بھی مضمون آ گیا کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. اور اس عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز ہوں گی انسانوں کی جن کو اللہ تعالیٰ پناہ دے گا. اور ایک کیٹیگری ان میں سے ایسے مردوں کی ہوگی کہ جن کو حسب نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی. گناہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یہ زنا کی. اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے وہ کام نہیں کیا. اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن. تو آپ یہ سوچئے، معمولی نیکیاں کرنے پر عرش کے سائے میں جگہ نہیں ملے گی، یہ بہت بڑی نیکی پر ملے گی. تو ہم سوشلی رسپانسبل اپنے آپ کو سمجھیں. ہم مردوں کو اپنے خطرے سے بچائیں. ہر چیز کے آگے ہم بچاتے ہیں. بجلی کا کرنٹ ہے، پاور ہے اس کے اندر، وہ جب تک ہارنس ہوا ہوا رہتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے. ہم کیسے بچاتے ہیں اپنے بچوں کو بجلی کے سوئچ سے؟ ہاتھ نہ ڈالنا. آنکھ پاور ہے، ٹھیک ہے نا. جو نیچرل پاورز ہیں، جو یہ فورسز ہیں، فورسز آف نیچر، یہ بہت فائدہ مند ہیں، اور یہ انتہائی نقصان دہ ہو جاتے ہیں اگر یہ مس یوز ہو جائیں. تو ایگزیکٹلی کشش کا معاملہ یہی ہے اپوزٹ جینڈرز کے اندر. بہت فائدہ مند ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ذرا اگر اس کو ہارنس نہ کیا گیا، ذرا اس کی باغیں ڈھیلی چھوڑی گئیں، اگر فری مکسنگ کا ان کو بغیر کسی اللہ کے خوف کے اور شریعت کے احکامات اور نظام کے ان کو آپس میں تنہا چھوڑ دیا گیا، گتھم گتھا ہونے کا موقع دے دیا گیا، تو یہ لیتھل ہے. پھر یہ اٹریکشن جو ہے یہ دونوں کو تباہ کرے گا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، بلکہ خاندانوں کو، بلکہ انسانی نسل کو تباہ کر دے گا. اب اسی زنا کے شوق نے اب کیا کر دیا ہے کہ انسان کی نسل آگے بڑھ نہیں رہی. کتنے ہی ملکوں میں ہم دیکھیں کہ بچے ہی نہیں پیدا ہو رہے. They just want to have fun. That's it. ان کو ذمہ داریاں نہیں لینی.
عورت کو اپنا جسم خراب نہیں کرنا بچے پیدا کر کے. کیوں نہیں خراب کرنا؟ ایک ماں وہ تو فخر کرتی ہے اپنے جسم کے اوپر، اس کے اسٹریچ مارکس اس کے لیے آنر ہیں، اس کا میڈل ہے. سچی بات ہے یہ کہ میں ماں بنی ہوں الحمدللہ. ماں کا بننا شرم کا باعث بنا دیا، اور زیادہ بچے ہونا دیکھیں شرم کا باعث بنا دیا. آپ دیکھیں نا کیسی چیزیں کہاں سے کہاں پہنچی ہیں. کہاں زیادہ بچے والی ہونا ایک فخر کی علامت ہوتی تھی کہ میرے 6 بچے ہیں، میرے 7 بچے ہیں الحمدللہ. اور کہاں اب 7 اور 8 بچے ہونا یہ تو شرم کی علامت بنا دی ہے. کتنی جلدی ٹائم اور ویلیوز چینج ہوئی ہیں. ودن 50 ایئرس چینج ہوا ہے یہ سب کچھ. ہم 5 بچے تھے الحمدللہ، ہم 5 بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. ہم کوئی ایوریج سائز فیملی تھے، کوئی بڑی فیملی نہیں کہتا تھا ہم کو کہ بہت بڑی فیملی ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ سے بڑی بڑی فیملیز تھیں. 8 بچے تھے، 10 بچے تھے لوگوں کے. اب زیادہ بچے ہونا شرم کی علامت بنا دی ہے. اس لیے کہ عورت کے جسم کو خوبصورت رکھنا ہے. کس کے لیے؟ جو ان بچوں کا باپ ہے اس کو تو الحمدللہ اپنے بچوں کی ماں اچھی لگتی ہے، لیکن ایکسپوز کر کر کے کہ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد فگر جو ہے وہ جگہ پر آ جانا چاہیے. کس نے یہ معیار ٹھونسا ہے میرے سر کے اوپر؟ کس نے ظلم کیا ہے میرے ساتھ؟ یہ عورت نے کیا. اور یہ سب بے پردگی کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر وہ جسم کی خوبصورتی کے لیے بچے نہیں پیدا کرنے، انسانی نسل تک بات چلی گئی ہے. تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، اس کے بہت فار ریچنگ ریپرکشنز ہیں جو کہ ہمیں خود بھی نظر آ رہے ہیں. تو میں اور آپ عورت ہیں، اللہ کے واسطے آنکھیں کھولیں، دماغ کھولیں، ہمت پکڑیں. ایسے سٹنگ ڈکس بن کے مجبور بن کر نہ بیٹھ جائیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی. اور یہ سب سے مزے کی بات ہمارے یہاں یہ ہے، ایک سے ایک دیندار کو آپ دیکھ لیں، سارا دین شادی پہ پتہ چل جاتا ہے. ایک قنات لگانا لگتا ہے قیامت ہے، جیسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا ماؤنٹ ایوریسٹ ان کو ڈھو کے لے کر آنا ہے. 99% مسلم میجورٹی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں پتہ سیگریگیشن تو ہو ہی نہیں سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا مجھے بتائیں؟ بیکاز ول نہیں ہے نا، کرنا نہیں ہے. لڑکے والوں سے کہو لڑکی والے نہیں مان رہے، لڑکی والوں سے کہو لڑکے والے نہیں مان رہے. دونوں مان گئے تو لڑکا نہیں مان رہا، وہ بھی مان گیا تو لڑکی نہیں مان رہی، وہ بھی مان گئے تو ان کی نانی اماں نہیں مان رہی. There are plenty of excuses. Just put your foot down. کہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ پردہ بھی یاد آ رہا ہوتا ہے، بیٹیوں کو حجاب بھی پہنا دیا ہوتا ہے، ان کو بالکل ٹائٹ حجابوں کے اندر، ابایوں کے اندر لے کر مکس پارٹیز میں بھی جا رہے ہیں. وہاں وہ ساری اور لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ پریٹی دے آر لوکنگ. ان کو سینس آف ڈیپریویشن ہو رہا ہے اپنے بارے میں، سینس آف انفیریورٹی ہو رہا ہے. کل کو انہوں نے اسکارف اتار کے پھینک دیا کہ اماں مجھ سے نہیں ہوتا، اٹس ٹو مچ فار می، آئی ایم اے ٹوٹل آؤٹ کاسٹ. آبویسلی ہم نے ماحول نہیں دیا نا ان کو. تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی اس وقت. اسی کی شادی بیاہ میں زیادہ تر خواتین ہیں. ڈے 1 سے کہہ دیں سیگریگیشن ہوگا. آپ کرتی ہیں پردہ یا نہیں کرتی، آپ جانیں اور آپ کا رب جانے. لیکن جو کرتے ہیں اللہ کے واسطے ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کیجیے. یامرون بالمعروف کے اندر یہ بھی آتا ہے نیکی کا ماحول بنانا، نیکی کو قابل عمل بنانا. اس میں تو کم از کم حصہ ڈال دینا. کیا پتہ اللہ اس پر ہی بخش دے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی پر راضی ہو جائے. اور اس کے لیے انشاءاللہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جناب، اب کیا ہوا؟ فاستجاب لہ ربہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. استجاب، اس میں بھی سینتا آ رہا ہے نا، تو اللہ نے بڑے اہتمام سے دعا قبول کری. یہ عام طور پہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے استجابہ کا جب کوئی بڑی محنت، مشقت، جدوجہد کر کے پھر دعا مانگے. جیسے ڈوبنے والا ایک شخص ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ میں نہ ڈوبوں، اسٹرگل کر رہا ہے، اور پھر وہ مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور کوئی شخص اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے. اس کو سمجھے استجابہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کری. فصرف عنہ کیدہن، اور ان عورتوں کی چالیں ان سے دفع کر دیں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور جانتا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور اپنی عورتوں کے برے اطوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. بدا، ایک یہ رائے ظاہر ہوئی ان کے اوپر، یہ بات ان کو سمجھ آئی کہ یوسف کو قید کر دیتے ہیں.
حالانکہ ان کو اتنے سارے ثبوت مل چکے تھے کہ یوسف جو ہیں بالکل بے قصور ہیں، لیکن عورتوں کی طاقت کے آگے عدلیہ اور قاضی اور جج سب آگے مجبور تھے. جو وہ آفر کر رہی تھیں وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے. بے حیائی اور ظلم کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپس کا. اگر بتائیں مجھ کو، اگر یوسف علیہ السلام اس بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے تو جیل جاتے؟ نہیں جاتے نا. تو اس بات کو آپ سمجھیں کہ جو آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ یورپ میں، امریکہ میں بے حیائی تو ہے لیکن ظلم نہیں ہے وہاں پر، یہی ہم کہتے ہیں نا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر سارے بے حیائی کریں گے نا تو واقعی پھر وہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے. لیکن جو سوشل آرڈر کو فالو نہیں کرے گا، جو اس کو ڈسٹرب کرے گا، جو کہے گا ہوموسیکشوالٹی غلط ہے، جو کہے گا لیونگ ٹوگیدر غلط ہے، بغیر نکاح کے بچے پیدا کرنا غلط ہے، یہ بچے الیجیٹمیٹ ہیں، یہ ریلیشن شپ الیجیٹمیٹ ہے، اس کے ساتھ بتائیے کیا ہوگا؟ اس کو لے جا کے جیل میں بند کر دیں گے. کہہ کے تو دیکھیں ذرا. تو یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے مجھے بتائیں. ایز لانگ ایز یو فالو انجسٹ سوشل آرڈر، اے شیملیس سوشل آرڈر، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. بچھو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، آپ ہاتھ ڈالیں تو آپ کو کاٹیں گے. تو یہ معاملہ ان کا اپنا ہے یہاں پر. تو یہ بالکل غلط ہم کہتے ہیں کہ وہاں ظلم نہیں ہے. ایبسلیوٹ ظلم ہے. زنا کی اجازت ہے، 2 شادیاں نہیں کر سکتے، وہاں پہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے مجھ کو بتائیں. 100% ظلم ہے. تو ان کے لیے جو کہ اللہ کی بات ماننا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہ عدل ہے نہ انصاف ہے. جو تقوی کی، حیا کی، خدا خوفی کی بات کرے گا اس کے خلاف لوگ، حکومت سب کھڑے ہو جائیں گے. اچھا، یوسف علیہ السلام کو بھی اسی لیے جیل میں ڈال دیا نا کہ ان کا سوشل آرڈر فالو نہیں کر رہے تھے، وہ بے حیائی نہیں کر رہے تھے، تبھی تو ڈالا ہے جیل کے اندر. حیا کرنے کی وجہ سے ڈالا ہے نا. حیا نہ کرتے ظلم نہ ہوتا، حیا کر رہے ہیں ظلم ہو گیا. ایگزیکٹلی وہاں یہی ہے، ایگزیکٹلی سیم چیز ہے وہاں پر. تب وہاں پر انہوں نے سوچا تھا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم یوسف کو دور کر دیتے ہیں. عورت پہ تو قابو نہیں ہے، کوئی قوام نہیں تھا وہاں پر. اگر واقعی وہ مرد حقیقت میں مرد ہوتے تو وہ قوام ہوتے، عورتوں پہ ان کا قابو ہوتا. عورتیں ٹوٹلی بے قابو تھیں. کوئی مورل اتھارٹی مردوں کی نہیں تھی. کیوں نہیں تھی مردوں کی مورل اتھارٹی؟ اس لیے کہ خود وہ آوارہ تھے، خود بد نظر تھے. اور عورتوں کو کچھ اگر کہتے تو پولیٹیکلی انکریکٹ ہو جاتا، ان کے حقوق کی بات شروع ہو جاتی. تو کہا کہ بھائی ان کو تو ٹچ کر نہیں سکتے ہمیں اپنے پولیٹیکل کیریئرز بہت محبوب ہیں، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ عورت کا قصور ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے عورت کو ٹچ نہیں کر سکتے آپ، جو مرضی وہ کرے. It's absolutely politically incorrect to say anything about a woman. مردوں کو وہ جانور کہہ دیں، گدھا کہہ دیں، ان کی مرضی. عورت کو نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان پہ تو قابو ہے نہیں، چلو یوسف کو جیل ڈال دیتے ہیں. تو ان کو ڈال دیا اٹھا کر جیل کے اندر. سب مردوں کا ملا جلا فیصلہ تھا یہ. تو پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نفرت اور حسد کا شکار ہوئے تھے، اور دوسری دفعہ محبت اور حوث کا. تو یہ جو محبت بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے نا، وہ اتنی ہی ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے جیسی کہ نفرت ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے. اس محبت کا بھی ایک پاکیزہ رشتے کے اندر رہنا بہت ضروری ہے. اور جب غیر مرد اور غیر عورت کے درمیان یہ کام شروع ہو جاتے ہیں، یہ محبتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ معاشرے کے فیبرک کو نقصان دیتی ہیں. چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اب بریک لے لیں آپ.